ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داحي المطلوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة العزية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أيها الناس أوتينا ستا وفضلنا بسبع صلوات على محمد وعلى نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات دیا کریں. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور میرے نوجوان دوستوں، اللہ کے عالم کی پروردگار کائنات کی خصوصی عنایات کے طفیل اور بتائید چہاردہ معصومین علیہم السلام
ہماری مسلسل گفتگو ہے خطبہ امام سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے۔ گزشتہ مجلس میں میں یہ جملے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں کہ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ 61 ہجری میں ہے، سفر کے مہینے میں ہے اور دربار یزید میں ہے، اور وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں کرنی رہ جاتی ہیں، میں اس لیے سابقہ مجلس کی تمہید کا بھی وقت نہیں لیتا، صرف ایک اہم بات کر کے میں امام کے خطبے کی طرف جاتا ہوں، اور وہ بات کرنی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ 14 ہجری سے بنو امیہ کی حکومت شام میں قائم ہوئی۔ توجہ چاہیے، خصوصی توجہ چاہتا ہوں نوجوان دوستوں کی، بچوں کی، یہ اہم بات ہے جس سے میں آج اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ 14 ہجری سے بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بنو امیہ کون ہیں۔ یہ امیہ اور اس کا سارا خاندان الی یزید، یہ سب کے سب بنو امیہ کہلاتے ہیں، اور ان کی حکومت جو شام میں قائم ہوئی وہ بصورت گورنری قائم ہوئی، اور سب سے پہلے جو بنو امیہ میں سے جو فرد شام کا گورنر بنا اس کا نام بھی یزید تھا، یزید بن ابو سفیان۔ یہ حاکم شام کا بھائی تھا، اس کی 4 سال تک حکومت رہی بصورت گورنر شام میں، اور 4 سال کے بعد یہ دنیا سے چلا گیا طاعون کی بیماری کے ساتھ۔ طاعون کی بیماری سے یہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد پھر حاکم شام یعنی اس کا بھائی معاویہ بن ابو سفیان یہ گورنر بنا، اور یہ گورنر رہا 36 ہجری تک، اور 36 ہجری کے بعد وہ شورش ہوا جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ، پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ۔ توجہ کیجیے، 40 ہجری کو امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کی شہادت کے بعد جب خلیفۃ المؤمنین و مسلمین کے طور پر چنے گئے، اس کے بعد وہ صلح نامہ ہوا جو حاکم شام اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان ہوا۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ آپ متوجہ رہیں، میں نے نتیجہ دینا ہے، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا ایک نتیجہ دینا ہے، اور اس نتیجے تک جانے کے لیے یہ باتیں آپ سے کرنا بہت ضروری ہے۔ 4 سال یزید بن ابو سفیان حاکم رہا شام کا، اور اس کے بعد معاویہ بن ابو سفیان گورنر بنا، اور پھر اس کے بعد یعنی امام علی علیہ السلام کی 40 ہجری شہادت کے بعد 60 ہجری تک یہ حاکم رہا بطور خلیفہ۔ ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا۔ 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہے، 14 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک توجہ کیجیے گا، یہ بنتے ہیں 46 سال۔ توجہ فرما رہے ہیں، کتنے سال بنتے ہیں؟ سلامت ہے، 46 سال شورش رہا، سازشیں رہی شام میں، کن کے خلاف؟ بنی ہاشم کے خلاف۔
اور 46 سال تک شام اور اس کے اطراف کے ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کی توہین کی جاتی رہی، سب و شتم کیا جاتا رہا۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ہر دن ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، اور جمعے کے دن بطور خاص 4000 مرتبہ ہر ممبر سے مولا علی علیہ السلام کی توہین کی جاتی تھی اور سب و شتم کیا جاتا تھا۔ یہ کتنے عرصے یہ شورش رہا؟ میری طرف دیکھیں، میری طرف، میں محنت کر رہا ہوں، نتیجہ دینا ہے۔ کتنے سال؟ 46 سال۔ 46 سال شورش رہی، 46 سال بنو ہاشم کی توہین رہی، 46 سال بھائی جان بزرگوں بیٹھو، 46 سال تک جناب امیر علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا رہا، توہین ہوتی رہی۔ اور یہ جتنے بھی اہل شام تھے، جو بھی ان کے انڈر تھے، انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اصل میں اہل بیت ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ہم اصل میں اہل بیت ہیں، بنو ہاشم کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، علی کا ذاتی مدینہ ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں، یہاں تک لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ علی العیاذ باللہ نقل کفر نباشد، نماز نہیں پڑھتے تھے اور ان کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ شورش، یہ سازشیں کتنے سال رہی؟ 46 سال۔ میری طرف دیکھیں گا، میں وہ مرحلہ آ گیا جس میں نے جملہ ہدیہ کرنا ہے۔ 46 سال کی بنو امیہ کی سازشوں کو علی کے علی بیٹے نے 46 منٹ میں قبر میں دفن کر دیا۔ میں کہہ چکا جو کہنا تھا۔ مولا زندگی دے، مولا زندگی دے۔ آج کا پیغام پہنچ گیا، جیو جیو بیٹا جیو۔ واہ واہ، اسے سجاد کہتے ہیں۔ سلامت ہو بیٹا، مولا آپ کو زندگی دے، آپ کی زبان میں تاثیر دے۔ یہ جو کچھ میں نے 15 منٹ میں کہا ہے، آپ نے 4 مصروں سے کہہ دیا۔ مل کے نعرہ حیدری، امام کی بارگاہ میں بلند تر درود کا ہدیہ پیش کرو۔ آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 46 منٹ میں 46 سالہ شورش کو، 46 سالہ سازشوں کو انہی کے دربار میں اسے کہتے ہیں علی ابن الحسین۔ سلامت، اسے کہتے ہیں علی کا علی بیٹا۔ مولا آپ کو زندگی دے، ایک مرتبہ مل کے بلند تر مولا کی بارگاہ میں درود ہدیہ کریں۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام نے 40 منٹ کا تقریباً کم و بیش یہ خطبہ ہے، اور میں اب کل کی تقریر سے متصل ہو گیا۔ یہ تمہید ضروری تھی جو میں نے کی۔ مولا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا سر، جناب امیر علیہ السلام کا یہ پوتا، علی کا علی پوتا، معاویہ ابن یزید کے اصرار پر، میں اس ہستی کے بارے میں کل ہدیہ کر چکا ہوں، اس کے اصرار پر منبر پر آئے، منبر پر اجازت ملی اور امام منبر پر
تشریف فرما ہوئے. آج سے میں مفصل خطبے کا آغاز کروں. یہاں پہ چونکہ وقت بھی بہت کم رہ گیا، جلدی جلدی ایام گزر گئے. جب امام، بھائیان توجہ کیجیے گا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، بیٹا میری طرف دیکھنا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہمارے مذہب کے بہت بڑے محدث عالم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ صاحب بہار، انہوں نے یہ جملہ، انہوں نے بھی خطبہ نقل کیا ہے اور بہت سارے اہل سنت نے بھی مولا کے خطبے کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا. نہ سے خود تواریخ والے نے بھی، طبری والے نے بھی لکھا اور علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے. علامہ مجلسی امام کا خطبہ لکھنے سے پہلے ایک ہیڈنگ دیتے ہیں، ہیڈنگ، توجہ ہیڈنگ ہے، بڑے حروف سے انہوں نے ایک ہیڈنگ دی ہے. سنیں گے جس طرح بڑے حروف کی ہیڈنگ ہے اسی طرح آپ بڑا دل کر کے یہ جملہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ ممبر پر امام نہیں آئے تھے، حیدر کرار کی ذوالفقار آئی تھی. توجہ ہے، آپ بھی سن رہے یا نہیں سن رہے؟ یعنی ممبر پر امام نہیں آئے تھے بلکہ حیدر کرار کی ذوالفقار کی شمشیر حیدر کرار امام تشریف لائے. خدا کی تعریف کی، خدا کی حمد بیان کی. یہ طویل ہے، میں اگر اب اس میں بولا تو اس میں بھی 2 مجلسیں چاہیے، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں. امام نے حمد بیان کی رسول اللہ پر اور رسول کی اہل بیت پر. امام نے درود و سلام بھیجا. یہ جو ہم خطبہ پڑھتے، میں پڑھتا ہوں یا ہم خطبہ پڑھتے ہیں، یہ امام کے انہی جملوں سے لیا گیا. حمد خدا، رسول خدا کی نعت و تعریف اور اہل بیت پر درود و سلام. ٹھیک ہے، امام نے خطبے کا آغاز کیا ان الفاظ سے. اب یہ کلام امام. امام فرماتے ایھا الناس، اے لوگو. یہاں رک کے مجھے ایک جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے، میں ضرور کہتا ہوں. میں جب آپ سے مخاطب کرتا ہوں آپ کو، تو آپ کو کہتا ہوں مومنین، بزرگان دین. ٹھیک ہے، ایسے ہیں چونکہ میں آپ سب کو صاحبان ایمان سمجھتا ہوں. میں کہہ چکا جو کہنا چاہتا ہوں. جو قدردان ہے وہ سمجھ رہے ہیں، اب اس میں میں بولوں گا نہیں. امام نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اے صاحبان ایمان، اے صاحبان اسلام. نہ، امام فرماتے اے لوگوں. حضور جو سمجھے وہ سلوات پڑھ لیں، باقی خاموش رہنا. سلامت رہے مولا، زندگی بھی آپ کو سلامت رہے. مولا فرماتے ایھا الناس، اے لوگو. اوتینا، یہ میں گزشتہ 4 دنوں سے امام کا فرمان پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں خطبے کے بعد. امام فرماتے اوتینا بستن وفضلنا بسبع. امام فرماتے لوگوں، اب 700 کرسی نشین ہے اور اس کے علاوہ جنبے غفیر ہیں. امام فرماتے ہیں لوگوں، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا کی. اب کلام امام ہے بھائی، سر نہیں ہلانا میرے ساتھ. جو سر ہلائے گا میں اس کو مخاطب کر لوں گا، توجہ کیجیے گا. امام فرماتے ایھا الناس اوتینا ستن، 6 اوتینا ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. وفضلنا بسبع، اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا فرمائی. جو 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں سنیں. امام فرماتے بھائیاں توجہ، کلام امام بھری دربار میں. امام فرماتے اوتینا العلم،
والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. مولا زندگی دے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ مل کے بلند تر سارے صلوات پڑھے امام کی بارگاہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام فرماتے اوتینا ستن، اللہ نے ہمیں جو 7 چیزیں عطا فرمائی ہیں. اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة، ایک جگہ ہے والسخاوة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین. بھرے دربار میں یزید کے سامنے بلکہ یزیدیوں کے سامنے امام فرما رہے لوگوں علم اللہ نے ہمیں عطا کیا. خدا کی قسم میرے پر ہوتے تو میں اوڑھ کے یہ جملے پڑھتا جو امام نے بھرے دربار میں کہے. اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. اوتینا العلم، علم ہمیں عطا کیا. والحلم، حلم ہمیں عطا کیا. والسماحة، اس کا ترجمہ کر دوں، عزتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. اس پہ ایک جملہ کہہ دوں، اس پہ ایک جملہ ابھی کہہ دوں. امام نے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ یزید تخت پر بیٹھ کر بھی ذلیل ہے، میں قیدی بن کے بھی کرتا. مولا آپ کو سلامت رکھے، سلامت رکھے. اوتینا العلم، علم اللہ نے ہمیں عطا کیا. والسماحة، اللہ نے عزت ہمیں عطا کی. والحلم، حلم اللہ نے بردباری وہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. توجہ. والفصاحة، فصاحت ہمیں عطا کی ہے، یعنی بولنا ہمیں آتا ہے. آگے امام نے اس کی سند بھی دی ہے. امام نے بول کے بتایا کہ بولا کیسے جاتا ہے، بیان کیسے کیا جاتا ہے، خطبہ کیسے دیا جاتا ہے. یہ آگے الفاظ آئیں گے. امام فرماتے والشجاعة، اللہ نے بہادری اور شجاعت ہمیں عطا فرمائی. نہیں آپ میرا ساتھ دے، میں صرف ایک جملہ کہوں گا. میں ہر جملے پر خدا کی قسم 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن اب وقت میرے پاس بچا نہیں ہے. مجھے جلدی جلدی کلام امام پیش کرنا ہے. امام نے کیا کہا؟ والشجاعة، اللہ نے شجاعت ہمیں عطا کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں شجاعت کسے کہتے ہیں؟ بہادری کسے کہتے ہیں؟ تلوار لے کر میدان جنگ میں لڑنا یہ بہادری ہے؟ نہ. رسول اللہ کا فرمان ہے الشجاعہ کلمۃ الحق عند الجائر. بہادری یہ ہے کہ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق ادا. سارے بولنا جی، سارے دیکھیں. شکر گزار ہوں جی آپ سب کا. مولا آپ کو زندگی دے، آپ نے حق ادا کیا. کہا امام فرماتے والشجاعت، اور اللہ نے ہمیں شجاعت عطا فرمائی. میں اس میں بھی نہیں بولتا، آگے چلتا ہوں. امام فرماتے ہیں والمحبت
فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ میں جملہ کہہ دوں یہاں پہ جملہ کہہ دوں، قبلہ تلوار لے کر گردنوں پر حکمرانی کرنا اور ہے، دل سے کسی کو چاہنا اور ہے۔ ہمارے پاس یا ہمارے لیے اہل بیت کی محبت کی تلوار نہیں ہے، اور جن کے ذہنوں میں میری پہلے دن کی تقریر ہے، اس میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اگر کہیں تو دہرا دوں۔ میں نے حدیث رسول پڑھی تھی کیا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین۔ عزادار بولو، حسینی بولو۔ اللہ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں محبت حسین دیکھیں۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جن کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے، اور ہر ایک کے دل میں محبت آتی نہیں۔ محبت کے لیے حسب اور نسب کا پاک ہونا نہیں۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ آپ یقین کریں، میں ایک ادنا سا طالب علم، اور امام کے جو یہ فضائل کے دریا میں ایک ایک جملے میں میں کم از کم اس پہ 1 سے 1.5 گھنٹہ ہر فضیلت پہ بول سکتا ہوں، اور اس پہ میں بول چکا بھی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ امام کا 35 سے 40 منٹ کا خطبہ ہے، میں یہ سارا کم از کم اس عشرے میں آپ تک پہنچا دوں، اس لیے میں رکتا نہیں، آگے بڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں بھرے دربار میں ماحول ذہن میں رکھیں گے تو زیادہ ایمان میں اضافہ ہوگا۔ میرا آپ میں امام کا خطبہ پڑھنا اور ہے، آپ سارے اپنے ہیں، آپ سارے صاحبان ایمان ہیں، آپ سامنے چاہنے والے ہیں۔ یزید جیسے حاکم جس کی 3 بر اعظموں پہ حکمرانی ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر دربار میں بولنا تو کجا سانس نہیں لے سکتا، اور امام اس دربار میں خطبہ دے رہا۔ سمجھے تو صحیح، امام نے بھرے دربار سے، منبر پر ہے، بھرے دربار سے خطاب کر کے کہا 6 چیزیں، علم، حلم، سماحت، شجاعت، محبت، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ پھر امام فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ توجہ، 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ سر اٹھائیے گا۔ امام فرماتے ہیں پہلی فضیلت، خدا کرے آپ سمجھ جائیں، امام فرماتے ہیں ہماری پہلی فضیلت یہ ہے وَمِنَّا نبی المختار، نبیوں کا سردار احمد مختار ہمارے خاندان میں سے۔ اس میں بولنا چاہیے تھا آپ کو، کہہ رہا تھا ہم اہل بیت ہیں، اس نے سب میں مشہور کیا ہوا تھا ہم اہل بیت ہیں، اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ ہماری 7 فضیلتیں
پہلی فضیلت وَمِنَّا نبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام فرماتے ہیں نبیوں کا نبی، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاندان میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں۔ عزیز و حساسیت ہے، لیکن میں صرف جملہ پڑھ کے آگے گریز کر جاؤں گا، لیکن آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ اس جملے کا لطف لیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں ہماری پہلی فضیلت یہ ہے کہ وَمِنَّا نبی المختار، یہاں سے لے کے وہاں تک ہر مومن کی توجہ چاہیے، کھڑے ہو یا بیٹھے۔ امام فرماتے ہیں وَمِنَّا نبی المختار، نبیوں کا نبی ہمارے خاندان میں سے ہے۔ وَمِنَّا الصدیق، اللہ کا بنایا ہوا صدیق ہم میں سے۔ میں نہیں بولوں گا، اس میں نہیں بولوں گا۔ وَمِنَّا الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں۔ پتہ نہیں آپ سمجھیں نہیں سمجھیں۔ خدا کی قسم اگر کوئی اس امت کا صدیق اکبر ہے تو وہ کل بھی ابو طالب کا بیٹا علی تھا، آج بھی علی ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، دل کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے دو نبیوں کو بطور خاص صدیق کہا، دو نبیوں کو، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف ایھا الصدیق، قرآن کہتا ہے میرا یوسف صدیق، اور حضرت ابراہیم کے لیے کہا ابھی فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وہ میرا صدیق نبی ہے۔ سارے نبی صدیق ہیں، لیکن بطور خاص ان کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ان سے کچھ واقعات ہیں۔ وہ واقعات کیا ہیں؟ صادق ہوتا ہے سچا، صدیق بھی ہوتا ہے سچا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ صادق اس سچے کو کہتے ہیں کہ جس کا قول واقعے کے مطابق ہو، اور صدیق اس سچے کو کہتے ہیں کہ واقعہ جس کے قول کے مطابق ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صادق سچا، صدیق بھی سچا۔ صادق ایسا سچا کہ جس کا قول واقعے کے مطابق ہو، یعنی واقعہ پہلے ہو اور اس کے مطابق وہ واقعہ نقل کر دے، وہ صادق ہے۔ واقعہ نہ ہوا ہو، صدیق کہہ دے اور واقعہ ویسے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو لے کر ذبح کرنے چلے تو ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوست کے ہاں۔ کہا یہ چھری اور رسی کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا ہو سکتا ہے وہاں دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ مولا زندگی دے آپ کو، مولا زندگی دے آپ کو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہا ہو سکتا ہے وہاں دمبا ذبح کرنا پڑ جائے گا۔ اب پڑھے لکھے مجمع سے سوال ہے، اللہ نے کون سا جانور بھیجا؟ کیوں؟ تاکہ جو صدیق نے کہا ہے، صدیق کی تعریف سمجھ میں آ گئی۔ اب اس میں سب کو تلاش کر لو، اسی تعریف میں سب کو تلاش کر لو۔ اگر تم تلاش نہیں کرتے میں تلاش کر کے دے دیتا ہوں۔ حضرت زہرا ہے صدیقۃ الکبریٰ، بولو میرے ساتھ، سلامت رہے جی، مولا زندگی دے۔
حضرت زہرا ہیں صدیقۃ الکبریٰ، اور صدیق ہو یا صدیقہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ عید کی رات کہا تھا بچوں اطمینان رکھو، تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے۔ سارے بولنا بی بی کے لیے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسی صدیق کی طرف امام دربار میں اشارہ کر وَمِنَ الصِّدِّيقِ، سمجھے تو صحیح؟ ہائے ہائے، خدا کی قسم بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن کیا کرو، مجبوری بہت۔ وَمِنَ الصِّدِّيقِ کا صدیق ہم میں سے، اگلا جملہ کتنے ہو گئے؟ دو فضیلتیں، نبی مختار ہم میں سے، اللہ کا بنایا ہوا صدیق ہم میں سے ہے۔ اب سر اٹھائیے گا، امام فرماتے وَمِنَ الطَّیَّارِ، نہیں پہنچے، یعنی شہادت کے بعد اللہ نے جس شہید کو پر عطا کیے حضرت جعفر طیار، اس کی طرف اشارہ ہے امام کا۔ فرمایا وَمِنَ الطَّیَّارِ، جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ میں اس میں بھی نہیں رکتا، اگلا جملہ چوتھی فضیلت، امام فرماتے ہیں وَمِنَّا، توجہ، وَمِنَّا اسد اللہ، سلامت رہے مولا زندگی دے بھائی جان، توجہ ہے یا نہیں؟ وَمِنَّا اسد اللہ وَاسد رسولہ، اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے۔ یہاں رک جاؤں، رک کے ایک جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم، سلامت رہو بیٹا، مولا آپ کو زندگی دے، خدا کی قسم یہ دونوں القابات اسد اللہ و اسد رسول، یہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کے القابات ہیں کہ احد کے میدان میں رسول نے حضرت حمزہ کو اسد اللہ بھی کہا، اسد رسول بھی کہا کہ آپ اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ کون؟ حمزہ، حمزہ، اور یاد کون دلا رہا ہے؟ علی ابن الحسین، کس کے سامنے؟ ایک عورت کے پوتے کے سامنے۔ بات آگے بڑھے، سلامت رہو بچوں، مولا زندگی دے آپ کو۔ منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر،
اللہ کے رسول کا شعر، حضرت حمزہ امام فرماتے ہم میں سے کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 4۔ منا نبی المختار، منا الصدیق، منا الطیار، منا اسد اللہ و اسد رسول۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ 5ویں فضیلت امام فرماتے ہیں وَمِنَّا سِبْتَا هَذِهِ الْأُمَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ۔ رسول اللہ کے 2 نواسے سبط اکبر اور سبط اصغر، یہ دونوں سبطین کیا خیال ہے؟ اس میں بھی میں رکو یا نہیں؟ آگے چلتا ہوں، اس میں بھی رکتا۔ کہا وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے سبطین الحسن والحسین ہم میں سے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ فرقانہ 5۔ امام فرماتے ہیں وَمِنَّا، چھٹی توجہ، وَمِنَّا سیدۃ نساء العالمین۔ اللہ اکبر، عالمین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 6۔ اب جو میں فضیلت بیان کرنے لگا اس میں پہلے آدمی سے لے کے آخر تک مائیں بہنیں بھائی کھڑے یا بیٹھے سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ فضیلت سنانے کے ساتھ میں ایک کمنٹ اپنی طرف سے کروں گا۔ عزیز و امام نے فرمایا نبی مختار ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، طیار ہم میں سے، اللہ رسول کا شعر ہم میں سے، اس امت کے سبطین ہم میں سے، سیدہ نساء العالمین ہم میں سے۔ امام نے فرمایا سنو لوگو، جو اس خون کا حساب لے گا منتقم بن کے آئے گا وہ مہدی ہم میں سے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ وَمِنَّا مَهْدِي هَذِهِ الْأُمَّةِ۔ 7ویں فضیلت مہدی، جو اس امت کا مہدی برحق ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے۔ میں یہاں روک دیتا ہوں لیکن نہیں، میرا دل ہے کہ میں ایک جملہ ہدیہ کروں۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، مولا کا کلام، علی ابن ابی طالب کا کلام، کلام ملکوتی، کلام نورانی مولا علی علیہ السلام، اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، 79 نمبر خطبہ، بلکہ خط ہے، مولا کے خطوط ہیں، اور 79 نمبر امام کا خط ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا نے جتنے بھی خط لکھے میرا سب سے پسندیدہ خط یہ ہے، اور یہ خط امام نے لکھا ہے حاکم شام کو۔ چھوڑ دوں میں کہوں جملہ ساتھ دے گا میرا؟ خدا کی قسم یہ جو خط امام نے لکھا ہے، میری طرف دیکھو، یہ جو خط مولا نے لکھا ہے حاکم کے نام، میں نے خطبے کا اور خط کا آپس میں کمپیریزن کیا۔ جو کچھ دادے نے خط میں لکھا
جو کچھ دادے نے خط میں لکھا وہی کچھ پوتے نے خطبے میں پڑھا. صفین سے پہلے اس نے کہا کہ اے علی کیوں لڑے کیوں جھگڑا کرے, لڑنے جھگڑنے کی جنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اور آپ کے خاندان کا ایک جیسا تعلق ہے, ایک جیسے فضائل ہیں, ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب خط امام کو ملا, امام نے جب آپ نے لکھا کہ یہ جو تو نے کہا ہے کہ ہمارا اور آپ کا خاندان ایک ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سنیں سنیں سنیں, اللہ کرے آپ سمجھیں. امام فرماتے ہیں ہمارا اور آپ کا خاندان ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمِنَّ النَّبِيُّ وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ, ہم میں نبی ہے تم میں نبی کو جھٹلانے والا. یہ پتہ ہے کس کی طرف اشارہ کیا؟ میں نام نہیں لیتا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمِنَّا نبی وَمِنْكُمُ الْمُقَصِّرُ, ہم میں نبی ہے تم میں نبی کو جھٹلانے والا. توجہ, وَمِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ, ہمارے بچے جنت کے سردار بچے ہیں, تمہارے جہنم کے لیے تیار بچے. توجہ ہے. سبحان اللہ, سلامت رہے آپ. آخری جملہ بات بھی بڑا طویل ہے, اب مجھ میں ہمت نہیں رہی. آخری جملہ سنا, لیکن وہ جملہ کہنے سے پہلے اس کی تشریح کروں, وہ ضروری ہے تاکہ آپ لطف لیں. سورہ لہب یاد ہے؟ توجہ ہے, سورہ لہب یاد ہے؟ میں پڑھتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب, یہ ابو لہب کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب وامرأتہ حمالۃ الحطب. اس میں ابو لہب کا ذکر ہے اور ابو لہب کی بیوی کا ذکر ہے, جو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں, اب میں تو سینہ تان کے جملہ کہوں گا چونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے, اب میں پرواہ نہیں کروں گا, جملہ کہوں گا چونکہ قرآن نے کہہ دیا. ابو لہب کی بیوی نام تھا اس کا ام جمیل, قرآن نے اسے کہا حمالۃ الحطب, ٹوٹی سوکھی لکڑیاں اٹھانے والی, اسے کہا جاتا ہے حمالۃ الحطب. اس کو سمجھے گا, امام نے خط لکھا, کہا تیرا اور میرا خاندان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں کائنات کی عورتوں کی سردار ہے, تم میں حمالۃ الحطب. نعرہ حیدری. توجہ ہے یا نہیں؟ بیٹا بیٹھ جاؤ. اس خاندان کا مقایسہ, اس خاندان کی حیثیت کیا, خدا کی قسم انبیاء کے خاندان نہیں کر سکتا. دو گھرانوں کی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے قرآن میں. دو گھرانوں کا, ایک گھرانہ حضرت مریم
ہائے ہائے، اور ایک گھرانہ ہے حضرت فاطمہ، اور دونوں گھرانوں کا تعلق اللہ نے قرآن میں کیا، اور دونوں پاک گھرانے، دونوں پاکیزہ گھرانے، خدا کی قسم مریم کا گھرانہ بھی فاطمہ کے گھرانے کی برابری نہیں کر سکتا۔ عظمت اور مقام میں مقام بہت بلند۔ عزیزان محترم، یہ خط ہو یا خطبہ، دونوں کا مصدر ایک، اس لیے کہ یہ سارے محمد، یہ سارے علی، اور عزیزو یہ جو دربار شام میں بول رہا ہے یہ بھی علی ہے، اور ایک علی حسین کا کربلا میں شہید ہوا ہے۔ دو علی شہید ہوئے، ایک علی اصغر اور ایک علی اکبر۔ آج 4 محرم ہے۔ جب سے میں اس ممبر سے مجالس پڑھ رہا ہوں، 4 محرم کو یہاں علی اکبر کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں، اور علی اکبر کے جب مسائل پڑھے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جوانوں کے رونے کا دن ہے۔ اجرکم اللہ، شرم نہیں کرنی ازادار رونے میں۔ آئے سب حضرت زہرا کو دعوت دے کہ بی بی آج اس مجلس میں آپ تشریف لے آئے، اور بی بی ضرور آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہیں۔ اجرکم اللہ، شرم نہیں کرنی ازادار رونے میں۔ ہم شکل پیغمبر، شبیہ رسول علی اکبر۔ کون علی اکبر ہے عزادارو؟ خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کو علی اکبر سے بڑی محبت۔ اپنی آوازوں کو بلند رکھنا ہے عزادارو۔ حضرت ام لیلہ یہ روایت کرتی ہیں، جناب علی اکبر کی ماں ام لیلہ یہ روایت کرتی ہے کہ جب علی اکبر دنیا میں آئے، میں آدھی رات کو اٹھ کے دیکھتی تھی کہ ایک سایہ ہوتا تھا جو علی اکبر پہ جھکا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ مولا اس غم کے علاوہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک سایہ علی اکبر پہ جھکا ہوا ہوتا تھا، میں اٹھ کے دیکھتی وہ آقا حسین ہوتے جو علی اکبر پہ جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ میں کہتی تھی آقا صبح کا انتظار کر لیں، تو مولا فرماتے تھے لیلا مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، شہزادہ علی اکبر کے مسائل ہیں۔ چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، اور ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا۔ مومنین زارو قطار رو رہے تھے جیسے آپ رو رہے ہیں، امام بھی چیخے مار مار کے رو رہے تھے۔ یا امام نے روتے روتے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ابو بصیر کو دیکھا جو منہ پہ رومال رکھے آہستہ آہستہ رو رہے تھے۔ امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں ہے؟ اجرکم اللہ، شرم نہیں کرنی عزادارو۔ ابو بصیر نے اپنا آنسوؤں سے تر رومال امام کی خدمت میں پیش کیا، کہا مولا میرا یہ رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ امام کہتے ابو بصیر ایسے نہ رو۔ کہا مولا کیسے رو؟ سنو گے جوانوں؟ امام فرماتے ایسے رو جس طرح بوڑھی ماں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس طرح بوڑھی ماں
اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں نے آج ایک عجیب روایت دیکھی، سنو گے عزادارو۔ ایک مجتہد تھے جن کا نام مہدی مازندرانی تھا، وہ امام حسین کے روضے پر علی اکبر کی شہادت پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے شہادت پڑھنی شروع کی، عزادارو خدام دوڑتا ہوا آیا، کہا مہدی آگے نہ پڑھنا۔ کہا کیوں؟ کہا قبر حسین سے خون جاری ہو۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ حلب شہر میں قافلہ پہنچا، ملعونوں نے نوکے نیزہ پہ جو سر تھے انہیں دیواروں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ عزاداروں کچھ عورتیں آئی عیسائی، ان میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی۔ ماتم کرنا اپنی دوسری عورتوں سے کہتی ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، سر علی اکبر کی طرف دیکھ کے یہ عیسائی عورت کہتی ہے ایوہ البدر التمام، او 14ویں کے چاند، میں دعا کرتی ہوں تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی۔ ماتم عزادارو۔ علی اکبر کے مسائل میں جناب لیلا کہتی ہے بی بی اس طرح نہ کہ میں اس سر کی ماں ہوں۔ کہا تو خاموش کیوں ہے؟ میں تو اس سر کو دیکھ کے رو رہی ہوں۔ لیلا نے کہا جب بھی روتے ہیں شمر داغی آلے۔ بیبیوں ماتم کرو، لیلا کو نہیں رونے دیا گیا، آپ لیلا کی حسرت پوری کرو۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ کسی علی اکبر کو حسین نے کہا تقدم یا بنیا، علی اکبر جاؤ میدان میں، لیکن جانے سے پہلے جس ماں نے 18 سال ماتم تجھے برقعے میں پالا اس ماں سے اجازت لے لے۔ حسین جناب زینب کے خیمے میں اجازت لے کے حسین سے علی اکبر آئے، کہا پھوپھی اماں اجازت دے دو۔ کہا اکبر تمہیں کیسے اجازت دوں؟ میری طرف دیکھنا۔ کہا اکبر تمہیں کیسے اجازت دوں؟ میری تو حسرت تھی تجھے دولہا بنا دی۔ ماتم کرو۔ جناب زینب نے اجازت نہیں دی۔ علی اکبر نے اپنا سر جناب زینب کی گود میں رکھا۔ دعا کرے میں جملہ پڑھ لوں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں کون ہوں؟ کہا تم میرے بیٹے ہو۔ کہا جو باہر غریب کھڑا ہے۔ جنہیں رونا نہیں آتا شکل رونے والی بنا لو۔ کہا جو باہر کھڑا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ جناب زینب سمجھ گئی۔ کہا جاؤ اکبر اللہ کے حوالے، لیکن جانے سے پہلے ہماری حسرت پوری کرو۔ عزادارو یہ علی اکبر کی خصوصیت ہے، ہر شہید اجازت لینے کے بعد حسین سے ہر خیمے میں ودا ہونے گیا۔ حسین کا یہ علی اکبر صرف ایک خیمے میں آیا، سارے خیموں کی بیویاں اکٹھی ہو گئی۔ لیلا نے جناب زینب نے علی اکبر کو پوشاک پہنائی، کہا فضا میرے حسین کو بلا کے لا۔ حسین خیمے میں آئے،
زینب کہتی ہے بھیا علی اکبر کو پوشاک میں نے پہنا دی، تو علی اکبر کو امامہ باندھو، ازادارو۔ حسین نے علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا۔ چھوڑ دیں حسین پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیت پڑھتے تھے، امامے کا پیچ باندھتے تھے، پھر پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پھر امامے کا پیچ باندھا۔ اب حسین نے بیویوں سے کہا رخ موڑو، بیویوں نے رخ موڑا، حسین نے جملہ پڑھا انا للہ۔ محکمہ ازادارو، حسین نے انا للہ پڑھا، بیویوں نے نگاہ کی، جناب زینب کہتی ہے بیویوں آؤ دیکھو میرا حسین علی اکبر کو موت کا دھولا بنا رہا ہے، میری طرف دیکھنا ازادارو۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، کہا اکبر جاؤ اللہ کے حوالے، غربت دیکھ لیا حسین کی، علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ جتنے بوڑھے باپ بیٹھے ہو، اللہ تمہارے جوانوں کی جوانیاں علی اکبر کے صدقے میں سلامت رکھے۔ علی اکبر نے گھوڑا چلایا، حسین نے پیچھے چلنا شروع کیا، علی اکبر نے گھوڑا دوڑایا۔ ایک سیاہ برقعے والی بیوی اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اکبر میرے حسین۔ واقعی صرف ایک جملے کی اجازت دے دیں ازادارو۔ علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کی دعا کرو میں پڑھ لوں۔ ازادارو، ایک ملعون نے علی اکبر کے سینے میں برچی ماری، علی اکبر سنبھل نہ سکے، بابا محکم ازادارو، کہا بابا میرا آخری سلام برداشت کر لو گے ازادارو۔ علی اکبر نے بابا کو سلام کیا، علی اکبر کی طرف حسین چلے۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں غریب 70 مرتبہ گرا، 70 مرتبہ اٹھا، جب گر کر اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ ایک جملہ پڑھ دوں ازادارو، ایک جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ شہادت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حسین گرتے پڑتے علی اکبر کے قریب پہنچے، علی اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا، کہا بیٹا دوسرا ہاتھ، کہا بابا سینے پہ ہے، کہا کیوں، کہا بابا سینے میں برچی ہے، کہا جس ظالم نے برچی ماری اس نے نکالی نہیں، کہا بابا وہ کہتا تھا حسین بڑا صابر ہے۔ ازادارو، حسین علی اکبر میں جھکے ہیں، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ برچی میں ڈالا، آسمان کی طرف کیا، کہا دادا ابراہیم، دادا اسماعیل،
آ کر دیکھیے میں نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، اب برداشت کر لو گے۔ حسین نے برچھی نکالی، برچھی اکیلی نہیں آئی، اکبر کا کلیجہ۔ علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا، سکینہ پکار کے کہتی ہے اماں کالے کپڑے، اماں کالے کپڑے، میں تو پراجا، میرا ویر مر گئے، میرے درلا خاجا۔ تڑپ کے کہتی ہے بندے کوئی مدینے سورا کو آنکھیں ویرن نے آور دیا تانال۔ ماتم حسین یا حسین کو زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے۔ میرے حوالہ سکھ دے ویلے جوان بچرے نوں پگ بنے دے، حسین تھک پاؤندے اکبر، میرا شیر حوالہ اکبر، میرا شیر حوالہ لاش اکبر ایسا جب پہنچے، دل کو ہاتھوں پہ تھام کر بولے، تیری فرقت علی اکبر، آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل
شیر والا اکبر میرا شیر والا تو ہے کریل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آقا کا ہو گیا رخصت مجھ کو عطا نہیں نظر ہے مالک غیبوں میں جاؤں میں کیسے لیکن غیبوں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر والا اکبر میرا شیر والا جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر والا اکبر اکبر میرا شیر والا تو ہے کریل جوان بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آقا کا ہو گیا رخصت مجھ کو عطا نہیں نظر ہے مالک غیبوں میں جاؤں میں کیسے لیکن غیبوں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر والا اکبر میرا شیر والا سکھ دے ویلے جوان بچے نوں پگ بن دے حسین تھک پاندے اکبر میرا شیر والا اکبر میرا شیر والا لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر والا اللهم صل على محمد وآل محمد متوجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا